ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ اپنے بچوں پہ ہم دھیان دیں. اپنا جب ہم مہینے کا یا منتھلی بجٹ بنائیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو ہمارے بچوں کی کھیلنے والی ہوں, گھر میں استعمال کرنے والی ہوں. مثلاً چھوٹی چھوٹی کتابیں لے لیا, بچہ بھی اس میں انٹرسٹ ہوگا, آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. وہ تربیت کی کچھ کتابیں لے لی, آپ بھی مستقل مطالعہ کر رہے ہیں, بچہ بھی مستقل آپ کے ساتھ ساتھ میں رہے گا, آپ کو دیکھے گا, اس کے اندر شوق پیدا ہوگا. ایسے ہی بچے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, والدہ نماز پڑھ رہی ہیں, ان کے لیے جانماز ہے. آپ بچے کے لیے چھوٹی سی جانماز لے کر کے آ جائیں, بچہ اپنا ادب بچا کر کے اپنا شوق ادا کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ بچے کے ساتھ کریں. ماں کے لیے آپ تصویر لے کے آئیں, چھوٹی سی تصویر خوبصورت سے بچے کے لیے لے کے آ گئے, اب بچہ بھی کھیل رہا ہے اس میں, اب وہاں سے وہ سیکھ رہا ہے, اس کا ذہن کام کر رہا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھائی کام ہے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ کرنے کے. تو پہلے مرحلے میں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی لسٹ بنائیں, اپنی کوتاہیاں, اپنی کمیاں دور کریں, تاکہ وہ چیز ہم بچوں کو سکھا سکیں. اور میرے بھائیوں, نصیحت سے زیادہ آپ عملی طور پہ بچوں کو سکھا سکیں. آپ نصیحت روز کر دیں لیکن آپ ایکٹیویٹیز کچھ کریں گے, عملی طور پہ بچے کو کام کر کے سکھائیں, ان کا اثر زیادہ ہوگا بچے کے ساتھ. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں جو تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو, صرف تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. اگر تربیت کر لی جائے, سب لوگ مل کر کے اس مہم میں شریک ہوں, کیونکہ بھائی تربیت کا جو یہ کوئی جادو نہیں ہے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بچے کو لگا دی جائے اس کی تربیت ہو جائے, یا کسی شخص کو لگا دیا چھوا دیا جائے اس کی تربیت ہو جائے. یہ ایک پروسیس ہے, اور آپ پروسیس کے معنی جانتے ہیں, مستقل جاری رہنے والا ایک عمل ہے, مستقل جاری رہنے والا ایک عمل ہے. تو تربیت از اے پروسیس. تو تربیت کیا ہے؟ ایک پروسیس ہے جس کو ایک لمبے سمے تک کرنا پڑتا ہے. تب جا کر کے 30-35 سال کے بعد بچہ نکل کر کے سامنے آتا ہے. وہ بچہ نکل کر کے سامنے آتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, جو ہمارے اسلام چاہتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہماری امت ایسی ہو. اب تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مثلاً کسی کے یہاں شادی ہو تو آپ کی ملاقات ہو, پر کیا چل رہا ہے آج کل, شادی وغیرہ کا پروگرام چل رہا ہے, اس میں ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ خریداری وغیرہ چل رہی ہے, شاپنگ وغیرہ چل رہی ہے, گھر کی صفائی ہو رہی ہے, اور جہیز وغیرہ کا انتظام چل رہا ہے, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, غریبی کی رزق بن رہی ہے, اور احباب کو دعوت دینی, وہ تمام کام ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں تصور نہیں آتا ہے کہ لڑکی کو تیار کیا جا رہا ہے, دوسری طرف لڑکے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تو شوہر بننے والا ہے, تیرے حقوق کیا ہے. لڑکی کو نہیں تیار کیا جا رہا اس طریقے کے کہ ایک بیوی بنے گی, بیوی کے حقوق کیا ہیں, ایک گھر میں جائے گی تو اس کے حقوق کیا ہیں. یعنی یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے سے اٹھتا آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. یہ چیز تصور میں نہیں آتی کہ شادی ہو رہی, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچے کو تیار کیا جائے, طرف اس کو حقوق بتائے جائیں, بھائی شوہر بننے والا ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہے, ان اصول پہ عمل کرنا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. ایک ذمہ داری ہوگی, اس کے بعد اس ذمہ داری کس طریقے سے نبھانا ہے, اس کو. یہ تمام کانسیپٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہے. تو اسی تمام چیزوں پہ عمل کروانے کے لیے انشاءاللہ ہماری سوسائٹی نے, احباب نے مل کر کے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کے تحت انشاءاللہ مہینے میں 2 مہینے میں جیسے بھی آپ درخواست کریں گے, جس ٹاپک کو لے کر درخواست کریں گے, تو پروگرام کا انعقاد ہوگا. آج کا جو پہلا پروگرام تھا وہ ایک تعارفی پروگرام تھا, ایک تعارفی گفتگو کی بنا. تو اس تعارفی گفتگو کے اندر کچھ پوائنٹس نکل کر سامنے آئے. پوائنٹس نمبر 1 یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے وہ خود اپنی لسٹ بنائیں, اپنی کوتاہیاں, اپنی کمیاں دونیں. کیونکہ میرے بھائی جو ہر شخص کیا ہے, انسان کیا ہے, غلطیوں کا مجسمہ ہے. غلطیوں کا کیا ہے, مجسمہ ہے. اور بہتر انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے, غلطی کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنے چاہے. تو میرے بھائیوں, آج کا جو سینیریو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اگر آج ہم نہیں جائیں, ان تمام عملی میدان میں اگر ہم نہیں آئیں,
تو میرے بھائیوں ہماری نسلیں ہم پہ لعنت کریں گی، افسوس کریں گی کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے یہ کام کیوں نہیں۔ اگر ہم آج ایکٹیو ہوتے ہیں، اگر آج ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہوگی وہ انشاءاللہ بہتر نکلے گی۔ اور مجھے تعجب ہے، اتنا ماشاءاللہ اتنا بڑا قصبہ ہے ماشاءاللہ، ایک کوئی چھوٹا سا کچھ خانہ نہیں ہے جہاں سے والدین یا ہماری نوجوان نسل کتابیں لے لیں اور اپنے گھر میں جا کے مطالعہ وغیرہ کریں اور پھر جا کے وہاں پہ جمع کر دیں پڑھانے کے بنا۔ میں علی گڑھ میں ہوں، وہاں ماشاءاللہ کئی سسٹم اس طریقے سے ہے۔ علی گڑھ میں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہاں سسٹم ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں، وہاں ماشاءاللہ بڑا اردو خانہ ڈیزائن کیا گیا ہے اسی مقصد سے۔ نوجوانوں کو جو مسائل ہیں، والدین کے لیے تربیت کی جو کتابیں تربیت کیسے کریں اپنے بچوں کی، اپنی اصلاح کیسے کریں، ان تمام کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ والدین ماشاءاللہ وہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میری تمنا ہے صدر کے ساتھیوں، بلکہ آپ سب حضرات اس مہم میں شریک ہوں کہ ایک چھوٹے سے کتب خانے کا انعقاد کا قیام کیا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی اسلامک اسٹوریز کی کہانی وہاں سے لے لیں، انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں، جس سبجیکٹ میں، جس لینگویج میں وہ پڑھنا چاہیں ان کو رہنمائی کر دی جائے اس تحت۔ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں ان کی وہاں سے ماشاءاللہ رہنمائی ہو، اور ہمارے جو والدین ہیں، جو گارجین ہیں، جن کی ذمہ داری ہے بچوں کے سلسلے میں، گھر کے سلسلے میں، تو وہ بھی وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑا کام ہو جائے گا اگر آپ لوگ ایکٹیو ہو تو، ورنہ گفتن برخاستن بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا ہے۔ جب تک انسان ایکٹیو نہ ہو، آپ حضرات ایکٹیو نہ ہوں، اگر اس قسم کا کام کر لیا جائے تو بڑا فائدہ ہو۔ پھر اسی کتب خانے کے تحت ایک سینٹر کا قیام ہو جائے جس میں شادی ہونے والے بچے کی ٹریننگ دی جائے، شادی ہونے والے بچے کی ٹریننگ دی جائے، ایک باقاعدہ ایک ماں بنا کے اس کو نکالا جائے اس کا۔ کیونکہ میرے بھائیوں اگر معاشرے کی مائیں درست ہو جائیں، معاشرے کی ماؤں کی ٹریننگ ہو جائے اسلامی اعتبار سے، تو پورا معاشرہ اچھا ہو جائے، پورا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ آج ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ بچوں کو موبائل کے موبائل کے جو موبائل کا جو فورس ہے اس سے کیسے رہنا۔ موبائل ہے ایک مقناطیس ہے، بچہ اگر وہ لگ گیا اس میں تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ اس کے سامنے کھلونا چاہے جو بھی لا کے رکھ دیں، بچہ اگر موبائل میں اسکرین پہ آ گیا تو وہ اسکرین سے ہٹے گا نہیں۔ تو اس کے لیے سامنے لکھا ہوا تھا اس کتاب کے اندر کہ آپ اس بچے کو کام میں لگائیں، اس کو ذمہ داری دیں بچپن ہی سے، اس کو ایکٹیویٹیز میں لگائیں، اپنے ساتھ اس کو رکھیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں لا کے دیں اس کو، اور اپنے ساتھ کام میں مشغول کریں اور دیگر ایکٹیویٹیز میں اس کو مشغول کریں تاکہ اسے ٹائم ہی نہ ملے، اس طوفانے کو اسے ٹائم ہی نہ ملے جو اپنا ٹائم وہ اسکرین پہ گزارے۔ ہاں اگر پھر اس میں دوسرا پوائنٹ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر بچے کی عادت پڑ گئی تو کیا کریں، کیونکہ یہ برننگ ایشو ہے، ہر گھر کا ایشو ہے، ہر گھر میں والد صاحب داخل میں بچہ موبائل ہے اور شروع ہے اپنا، اچھا والد صاحب محبت میں بچے کی محبت میں مغلوب ہو جاتے ہیں، ہر گھر کا برننگ ایشو ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر اس کی عادت پڑ گئی تو آپ اس کی عادت کو نہیں ختم کر سکتے، لیکن اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ آپ اس میں اسلامک سیریز وغیرہ جو ہیں، اسلامک سیریز وغیرہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس کو، آہستہ آہستہ اس کی عادت ختم کرنے کے لیے۔ اچانک دیں گے تو وہ چڑچڑا پن اس کے اندر آ جائے گا، کانفلکٹ کا وہ شکار ہوگا، احساس کمزوری کا شکار ہوگا، بہت چیزیں مطلب لائق ہو سکتی بچے کو۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس اسلوبی کے ساتھ کہ بچے کو کیا کریں، اس کے ٹائم کو مینیج کر دیں، اس پہ ایکسٹرا کچھ ایکٹیویٹیز ڈال دیں اور ان ایکٹیویٹیز پہ کچھ انعام رکھ دیں۔ اگر بچے نے کام کر لیا، ایک دعا یاد کر لی ہے تو اس کے لیے کچھ لا کے دے دیں، اس کو دوسری دعا یاد کر لی بچے نے تو اس کو کچھ لا کے دے دیں۔ تو اس طریقے سے بچے کے ذہن کو ڈائیورٹ کریں کسی دوسرے کام کو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ حضرات کی طرف سے جو چیزیں مفید ہوں
یعنی ان چیزوں سے معاشرہ اگر اس قسم کے پروگرام کر دیے جائے جن سے معاشرہ کو تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا، تیزی کے ساتھ بچے کی تربیت ہو، تو آپ بتائیں کہ ابراہیم صاحب موجود ہیں ماشاء اللہ، مولانا طلحہ صاحب موجود ہیں یہاں پہ، آپ انہیں انفارم کریں اور یہ انشاءاللہ اس کا بندوبست کریں گے جیسے بھی ممکن ہو، انشاءاللہ سب کچھ کیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ متحرک ہوں اس سے 10 منٹ کا ٹائم ہمارے اس میں تھا کہ اگر کوئی سوال ہو اس قسم کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں کہ بچوں کو کیا پڑھائیں کیسے پڑھائیں، اگر کسی بھائی کے ذہن میں وہ اس قسم کا کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی کمنٹ، کوئی تبصرہ یا پھر ذہن میں کوئی اس طرح کی بات، جیسے آپس میں جب ڈائیلاگ والی بات ہوتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کو لے کر زیادہ کوشچن رہتے ہیں جی بھائی، مطلب لوگوں کا یہ کہنا ہے جو غیر مسلم ہے کہ اسلام میں جو ہے مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں جی کیا کیا جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے انڈیا کے اندر ہی دیکھا جائے سب سے بڑا سائنٹسٹ مسلم ہی رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، ہماری جو تاریخ میزائل مین کہے جاتے ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے، ہماری جو تاریخ ہے ہم تاریخ نہیں پڑھتے۔ مین مسئلہ بھائی کیا ہے، ہم تاریخ نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری ساری چیزیں ڈاکٹری، سائنس، فلسفہ، یہ سب ہمارا تھا، یہ سب ہمارا تھا۔ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی جی خلافت، آپ میں اپنا تاریخ بتاؤں تھوڑا تعجب ہوگا، یورپ کے لوگ آتے تھے بغداد، مصر، آ کر کے تعلیم، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اسلامی ممالک میں آتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ممالک میں آتے تھے 18ویں 19ویں صدی میں۔ اس کے بعد کا سینیریو بدلا، وہ لوگ ایکٹیو ہوئے، انہوں نے ہماری چیزوں کو لے جا کر کے اپنی زبان میں کنورٹ کیا۔ اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تو زوال صرف وہ زوال ایک نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کتب خانے کی بڑے بڑے کتب خانے چلا دیے۔ اتنا ہوا کہ ندیوں کا جو پانی تھا وہ روشنائی کے طریقے سے سیاہ ہو گیا، یعنی وہ ساری کتابیں جلا دی گئی۔ اس کے بعد سے مستقل ایک تنزلی کا شکار رہا، جو مسلم ممالک آپس میں کہیں یا دشمن حملہ کہیں، وہ مسلمانوں کی شکل میں حملہ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ تاریخ کو مسخ کر دیا۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہندی میں اس طریقے کا کام ہو، اس طریقے کے کانفلکٹ ہو، یعنی جس کتب خانے کا ایک قیام ہو اس میں ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں اس قسم کے کانفلکٹ ہوں جو ہماری تاریخ کے متعلق ہو، آسان زبان میں ہو، تاکہ ہم سامنے والے کو دے سکیں بھائی دیکھیں ہمارے کارنامے یہ تھے، اور آج بھی ماشاء اللہ بہت سے مسلم وہ ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں، ایسا نہیں ہے۔ اور کسی بھائی کا سوال ہو تربیت کے متعلق سب